بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں اب میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی لائک کر دیں ویڈیو کو، سبسکرائب کر دیں چینل کو، اور دوستوں کے ساتھ ویڈیو کا لنک جو ہے شیئر کر دیں۔ تو ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے انسان کس طریقے سے خوش رہ سکتا ہے۔ تو دیکھا جائے تو خوشی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں انسان ایزیلی حاصل کر سکتا ہے اگر اس کا ارادہ ہو تو۔ سیم ایز اٹ از، انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر دکھ تلاش کر سکتا ہے اور پریشان رہ سکتا ہے، جبکہ خوشی تلاش کر کے خوش رہ سکتا ہے۔ کس طریقے سے؟ فرض کر لیتے ہیں ایک انسان ہے جس کا کوئی اچھے سے کاروبار نہیں ہے، وہ کوئی کام نہیں کر رہا، اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، خاندان میں میری عزت نہیں ہے، یہ وہ۔ سب سے پہلے اس کو کام کرنا چاہیے، اور جب وہ کام کرے اور پھر بھی وہ ایک اچھی آمدنی نہ لے کے آئے تو ظاہر سی بات ہے اس کے دل میں آئے گی کہ یار یہ مسئلہ ہے، وہ ٹینشن لے لے گا۔ تو اس کو ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ اگر وہ ٹینشن لیتا ہے، سوچتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں، مجھ سے یہ نہیں ہو رہا، فلاں نے یہ کیا، مجھ سے یہ کیوں نہیں ہوا، وغیرہ وغیرہ، وہ آہستہ آہستہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا، اور خود اعتمادی اس کی ختم ہو جائے گی، سیلف کانفیڈنس۔ پھر وہ کوئی کام اچھے طریقے سے کر نہیں پائے گا۔ تو سب سے پہلے تو اس کو اس طریقے کی کوئی ٹینشن نہیں لینی چاہیے۔ اگر لے رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ اگر ٹینشن لیتا ہے تو وہ کس طریقے سے غم کا شکار ہو جائے گا، اور پھر وہ غمگین رہنا شروع کر دے گا۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ سیم اسی کام کے اندر کس طریقے سے خوش رہ سکتا ہے۔ تو اب اس کا کوئی کام نہیں چل رہا، اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں آ گئی اور ٹینشن لینے شروع کر دی، کام نہیں چل رہا، نوکری نہیں مل رہی، اچھے سے کاروبار نہیں چل رہا، اس طریقے سے وہ کافی مثلاً ناکام وغیرہ کرتا ہے۔ تو وہ چھوٹی چھوٹی ٹینشن لینا شروع کر دے گا، اور ٹینشن آہستہ آہستہ اس کو ڈپریشن کا شکار بنا دیں گی۔ اس کے بعد وہ غمگین رہنا شروع کر دے گا۔ خود غمگین رہے گا تو دوسروں کے ساتھ اچھے سے ریئیکٹ نہیں کر سکے گا۔ مثلاً اس وقت میں اپنی مثال لیتا ہوں کہ مجھے کوئی دکھ ہے، مجھے نوکری نہیں مل رہی، میرے اوپر ذمہ داریاں ہیں، کام نہیں چل رہا، اس طریقے میں دکھ میں رہنا شروع کر دیا میں۔ اب میرا کوئی دوست ہے، رشتہ دار ہے، وہ مجھ سے آ کے ملتا ہے تو میں اسے اچھے سے مل نہیں سکوں گا، میں اچھے سے ریئیکٹ نہیں کر پاؤں گا، نہ میں اچھے سے ہنس سکوں گا، اوپر سے میں تھوڑی بہت باتیں کروں گا، اندر سے میں دوسرا بندہ یہ سوچے گا کہ اس کو کوئی مجھ سے گلا ہے، اس کو کوئی مجھ سے تکلیف ہے۔ اگر دوسرا بندہ اچھا ہوگا تو وہ کیا کرے گا، وہ آپ کو مثلاً پوچھ لے گا اس طریقے سے۔ اگر وہ نہیں ہے تو وہ کہے گا تو نہیں تے نا سی، پنجابی میں اس طریقے سے کہتے ہیں۔ اس طریقے سے ایک میرے لفظ میں ایک کوائٹ آ گیا، کہتے ہیں کہ اچھا جہاں پر رشتہ ہو وہاں دلائل نہیں دیے جاتے، جہاں پر اچھا رشتہ بنا ہوا ہو وہاں پر صفائیاں نہیں دی جاتی کہ یہ ہوگا اس طریقے سے۔ اور جہاں پر صفائی دی جائے کہ یہ دیکھیں یہ ہو گیا، میں نے یہ کرنا تھا، میں نہیں آ سکا، یہ میری صفائی ہے، یہ میرا عذر ہے، وہ اچھا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ دو الفاظ میں بتاتا ہوں کہ اچھا رشتہ میں صفائیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی جگہ نہیں ہوتی، دونوں کی طرف انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اچھے سے۔ جبکہ جہاں پر صفائی دی جائے بار بار، یہ کام اس طریقے سے ہے، یہ اس طریقے سے، وہ اچھا رشتہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس جو ہم بات کر رہے تھے کہ میں غمگین رہنا شروع کر دیا، تو اب اگر کوئی اچھا رشتہ ہے تو وہ
سمجھے گا، سمجھنے کی کوشش کرے گا کہ یہ کیا یار چکر ہے اس طریقے سے، وہ آپ کی تھوڑی بہت ہیلپ کرے گا سمجھانے کی کوشش. لیکن جو اچھا رشتہ آپ کے ساتھ جس کا نہیں ہے، کوئی اچھا دوست نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، جو دل کو نہیں سمجھتا آپ کے، وہ کہے گا ٹھیک ہے آپ اپنے گھر میں اپنے گھر. تو یہ غمگین شرح کر دے گے تو آہستہ آہستہ سرکل سے یہ ختم ہو جائے گا، لوگوں کے سرکل سے، دوستوں سے دور ہو جائے گا، رشتہ داروں سے دور ہو جائے گا، اور بڑی بات اپنے گھر والوں سے یہ دور ہو جائے گا آہستہ آہستہ. ان سے بھی یہ اچھے سے بات وغیرہ نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے جی، اچھے سے ان کو ٹائم نہیں دے سکے گا، اندر اندر یہ گھٹتا رہے گا، اور نہ کسی کو دل کھو کے بیان کر سکے گا کہ یہ مسئلہ ہے، اس کا کوئی حل ڈھونڈو، یہ وہ اس طریقے سے. کیونکہ یہ مسئلہ پیدا ہی لوگوں نے کیا ہوتا ہے. رات چلتے ہوئے پوچھ لیتے ہیں کہ کوئی کام وغیرہ کر رہے ہو یا نہیں، فری ہو آج کل، کوئی حال نہیں. اس طریقے کی باتیں کر کر کے نا لوگوں کو دوسروں کو پریشان کر دیتے ہیں. تو یہ کیا سمجھیں گے جو خود پریشان کر دیتے ہیں لوگوں کو. اس طریقے سے انسان غم میں رہنا شروع کر دے گا، دکھ میں رہنا شروع کر دے گا، اس کی نا زندگی جہنم بن جاتی ہے. بڑا عجیب سا وہ ہو جائے گا، اس کا رویہ غلط ہو جائے گا آہستہ آہستہ. پھر وہ کسی اور راستے پر بھی چڑھ سکتا ہے، معاذ اللہ، اللہ معاف کرے. وہ نشے وغیرہ کی طرف جا سکتا ہے، وہ کسی اور غلط جو کام ہے، غلط صحبتوں میں بیٹھے گا، غلط کام کرے گا. اس طریقے سے اس کی زندگی نا ایک دوسری لائن اختیار کر سکتی ہے. اب اس کے الٹ اسی انسان کو ہم دیکھیں گے کہ وہ خوش کیسے رہ سکتا ہے. سیم وہی انسان، اب وہی انسان ہے، اس کی وہی صورتحال ہے، اس کو کوئی کام نہیں مل رہا، اس کو کوئی ٹینشن ہے. فرض کرے شادی شدہ ہے تو اس کی اولاد نہیں ہو رہی. فرض کر لیتے کاروبار ہے، کاروبار نہیں چل رہا. فرض کریں کہ پڑھا لکھا نوجوان، اس کو روزگار نہیں مل رہا. اس طرح کافی سارے مسائل ہیں. اب یہ ایک نوجوان ہے، فرض کریں جس کو کوئی نہ کوئی دکھ ہے ان میں سے ایک. اب وہ خوش کس طریقے سے رہ سکتا ہے؟ جب اس کو لگے کہ یہ کچھ نہیں ہو رہا میرے ساتھ اچھا، تو وہ ایک بات یاد کریں. نمبر 1، یہ دنیا ایک امتحان ہے اور ہم امتحان دے رہے ہیں. یہ کوئی پوری کی پوری زندگی نہیں ہے. یہ تو صرف ایک ہمارا سٹے ہے جہاں پر پہلے تھے. ٹھیک ہے جی، پیدا ہونے سے پہلے ہماری روحیں کچھ اور کہیں اور جگہ پر تھی. اس کے بعد یہ ایک لمیٹڈ سٹے ہے، پوز ہے ہمارا. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد مرنے کے بعد اور ایک ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے جی، تو وہ سب سے پہلے یہ سمجھے کہ یار اب کچھ دن کے لیے آیا ہوں ادھر، تو میں کیوں بیکار کی ٹینشن لینا شروع کر دوں. ایک بات اور یاد کر لیں، ایسا نہ ہو کہ وہ ہڈ رحمی کر لے، کہ وہ کام ہی نہ کرے، کوئی کوشش ہی نہ کرے. کوشش اس کا حق ہے، وہ کرے. کوشش کرے گا تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا، کوئی نہ کوئی وسیلہ بنائے گا. یہ نہ ہو کہ وہ کہے کہ بس ہم تو ادھر کچھ دنوں کے لیے آئے ہیں تو میں نہیں کچھ کرتا، میں نے تو مر جانا ہے، میں کام کو ہاتھ نہیں لگاتا. تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے. تو اب ایک تو اس نے یہ کر لیا کہ میں یہاں پر کچھ آیا ہوں کچھ لمیٹڈ وقت کے لیے، تو میں نے اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق گزارنا ہے. اب اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات اگر اچھے سے پڑھے ہوں، سنے ہوں، سمجھے ہوں، تو انسان دکھ میں رہ ہی نہیں سکتا. فرض کر لیتے ہیں اس کو ایک بندہ ہے، اس کو یکے بعد دیگرے 3-4 بیٹیاں ہو گئی. اگر پہلے پرسن کی طرف جائیں، پہلا اگر پرسن یہاں پر ہوتا تو وہ تو ٹینشن لے جائے گا. وہ کہے گا یار 4 بیٹیاں ہوگی، مجھے بیٹا نہیں ہو رہا، یہ مسئلہ ہے، فلان ہے. وہ اپنی عورت کو مارے گا، اس کو وہ ٹونٹ کرے گا کہ تم سے بچہ نہیں پیدا ہو رہا. ایک اور مجھے ذہن میں آ گئی تو میں بتا دیتا ہوں. جب مرد اور عورت آپس میں ملاپ کرتے ہیں تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا پروسیجر اس طریقے کا ہوتا ہے کہ 2 ایگ میل کی طرف سے آتے ہیں
اور 2 ایگ فیمیل کی طرف سے آتے ہیں، 4 ایگ، ٹھیک ہے جی، ملتے ہیں تو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اب فیمیل کا اللہ نے رکھ دیا ہے ایکس، انڈا ہے نا جو اس کا ایگ ایکس ہے اس کا، ٹھیک ہے جی، اور مرد یا ایکس آئے گا یا وائی، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک بوائے اگر پیدا ہونا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک فیمیل کی طرف سے ایک ہو ایکس اور میل کی طرف سے ہو وائی۔ وائی از رسپانسیبل فار بوائے برتھ، ٹھیک ہے جی، بچی کی پیدائش کے لیے وائی سپرم کا ہونا ضروری ہے۔ تو عورت کا بلٹ ان ہی اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے ایکس سے، مطلب ایک ایکس سے ہمارے پاس 4 اگر ہم بات کریں تو 25 آتا ہے، 25 اس کا ایک ہو گیا ایکس، مطلب فیمیل ہونی ہے، لڑکی پیدا ہوگی عورت کی طرف سے، دوسرا بھی اس کا ایکس ہے، مطلب عورت کے بس میں نہیں ہے کہ وہ بچہ پیدا، مثلا بیبی پیدا ہے، بوائے پیدا کرے۔ عورت کے ایگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے کہ اس کا ایگس ہی آنا ہے، سپرم، مثلا عورت کی طرف سے آلریڈی فکسڈ ہے کہ اس نے لڑکی ہی پیدا کرنی ہے 50%، دونوں کو ملائیں تو 50% لڑکی ہی پیدا ہونی ہے عورت کی طرف سے۔ اب مرد کے پاس ہے، اب اگر مرد اگر دیتا ہے ہمارے پاس ایکس ہے، تو جا کے ملاپ کرے گا 2 ایکس، وہ لڑکی پیدا ہو جائے گی، اور اگر مرد کا جاتا ہے یہاں سے سپرم وائی تو پھر بچہ پیدا ہوگا۔ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ مرد رسپانسیبل ہوتا ہے کہ اس کا سپرم یہ ڈیسائیڈ کرے گا، مرد رسپانسیبل نہیں ہوتا، اس کا سپرم یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ بوائے پیدا ہوگا یا گرل پیدا ہوگی۔ عورت کا تو فکسڈ ہے نا بلٹ ان، تو بہت سارے جاہل لوگ اس طریقے سے عورتوں کو ان کا جینا حرام کر دیتے ہیں کہ تم سے ایک لڑکا نہیں پیدا ہو رہا، یہ وہ، اس طریقے سے ارد گرد کی عورتیں ان کو کافی زیادہ مثلا ٹونٹ کرتی ہے، اس سے نہیں ہوگا، فلاں فلاں اس طریقے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان عورت کے اندر رکھ دیا ہے کہ اس نے لڑکی ہی پیدا کرنی ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ اگر لڑکیاں پیدا ہو رہی، اگر تو وہ سمجھدار ہوگا، پڑھا لکھا ہوگا، تو وہ تھوڑا بہت سمجھ جائے گا، اور اگر اس نے اسلام کو تھوڑا بہت پڑھا ہے تو وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، کہ مجھے یہ اچھے سے پتہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے اسلام کے اندر کہ اگر انسان کہ ہاں 2-3 بیٹیاں پیدا ہو گئی اور وہ ان کو اچھے سے پالے، ان کو بڑا کرے، اچھے سے ان کی شادی وغیرہ کرے اچھے خاندان کے اندر، تو وہ بخشا جاتا ہے، مثلا اس کے گناہ وغیرہ صاف کر دیے جاتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ تو اگر اسلام کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے، پہلا بندہ وہ کہے گا کہ یار میری تو اور 3-4 بیٹیاں ہو گئی، یہ کیا ہے، میری نسل آگے کیسے بڑھے گی، فلاں فلاں فلاں، اس طریقے سے وہ سوچ کی ٹینشن میں آ کے زندگی تباہ کر دے۔ کہ دوسری طرف بندہ ہے وہ کہے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بیٹی پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے ہی یہ کیا ہے، بیٹا اللہ تعالیٰ کے حکم سے مثلا یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ تو معاذ اللہ میں پیچھے تھوڑا سا بول گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہ ایسا نہیں تھا، مطلب اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے بیٹا یا بیٹی، لڑکا یا لڑکی۔ تو دیکھ لیں کہ اگر وہ اسلام کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو وہ اس کو بالکل ایکسیپٹ کرے گا خوشی خوشی سے، اور بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے گا، ان کا بیاہ کرے گا، کیونکہ اسلام نے کہا ہے کہ اگر تم بیٹیوں کی شادی کر دو گے تو تم سے خوش نصیب کوئی نہیں ہوگا، اس طریقے سے یہ ٹھیک ہوگا۔ اب دوسری مثال، اس کو روزگار نہیں مل رہا، پہلا انسان اس نے کیا کیا کہ وہ ڈپریشن میں آ گیا، غلط صحبتوں میں بیٹھنا شروع کر دیا، اس نے غلط دوست بنا لیے، آہستہ آہستہ وہ غلط ایک پورے ٹریک پہ چلا جاتا ہے، نشے وغیرہ کی طرف ہے، زندگی جہنم کر دیتا اپنی اور اپنے خاندان کی کر دیتا ہے، نہ پھر اس کو کوئی شادی کے لیے لڑکی دیتا ہے، اس طریقے سے اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف اس کو روزگار نہیں مل رہا، اسلام کے مطابق اگر آپ
کے پاس جتنا مال کم ہے تو آپ سے اتنا حساب کم لیا جائے گا. ظاہر سی بات، اگر میرے پاس 100 روپے ہیں تو 100 روپے کا حساب ہوگا کہ میں نے یہ کہاں پر یوز کیے، میں نے اچھے کاموں میں یوز کیے، کیا میں نے اس کو برے کاموں میں یوز کیا، کیا میں نے اس کی شراب خریدی، کیا میں نے اس کی رشوت دی. اس حساب سے مجھ سے حساب ہوگا. 100 روپے ٹھیک ہے جی. اب اگر میرے پاس زیادہ ہے، میرے پاس 1 لاکھ ہے، تو 1 لاکھ میں ایک ایک روپے کا حساب دینا پڑے گا مجھے کہ یہ میں نے کہاں سے کمایا، کہاں پہ میں نے اس کو لگایا، اس کے اوپر اگر زکوٰۃ بنتی تھی تو وہ میں نے دی کہ نہیں، میں استطاعت رکھتا ہاں اور میں نے حج کیا کہ نہیں. اس طریقے سے اس کو کافی سارا حساب کتاب دینا پڑے گا. دوسری طرف جو اسلام کے مطابق زندگی گزارے گا وہ کیا سوچے گا؟ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میرے پاس مال کم ہے، پھر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ مجھے حساب کم دینا پڑے گا، میرے چانسز زیادہ ہو جائیں گے جنت میں جانے کے. اگر میرے پاس زیادہ مال ہوگا، ظاہر سی بات مجھے زیادہ حساب دینا پڑے گا، تو وہ کہیں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے میری. اس طریقے سے اگر اس کے پاس روزگار نہیں ہے، اس کے پاس پیسے کم ہیں، تو پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ ٹھیک ہے میرے پاس یہ کم ہے، میں شکر ادا کرتا ہوں. تو رزق جو ہوتا ہے نا، اس کا وعد اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے. ایک درخت ہے، مجھے اس کا نام نہیں یاد آ رہا، پتا ہوتا ہے جنگل کے اندر، ایمیزون وغیرہ کے اندر. وہ اس طریقے سے ہوتا ہے، نہ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ کہیں پہ جا سکتا، موو نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیتا ہے کہ اس طریقے سے، وہ اس طریقے کا ہوتا ہے، اس طریقے کا. تو وہ اندر آ کے نا کوئی بھی شراۃ الارض، مکڑیاں، مکھی، چھوٹا موٹا پرندہ آ کر بیٹھ جاتا ہے، وہ اوپر سے اس طریقے سے بند ہو جاتا ہے اور پھر اس کو وہ کھاتا ہے. اللہ نے وہ چل پھر نہیں سکتا تو اس کا بھی جو ہے نا رزق کا وعدہ پورا کیا، اس کو دیا. چونٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں، ان کو بھی روزانہ رزق دیا جاتا ہے. جانور ہے ان کو بھی دیا جاتا ہے. پرندے ہیں وہ صبح صبح نکلتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا آج ہم نے کہاں سے کھانا ہے ایک ٹائم کا. ہم تو لے لیتے ہیں منتھ کا 6 مہینے کی گندم سٹور کر لیتے ہیں یہ کھانے کے لیے، ایک دفعہ فکر ہمارا ختم ہو جاتا ہے. تو پرندے کیا کرتے ہیں، صبح صبح نکلتے ہیں باہر، پورا دن اپنا جو ہے نا رزق تلاش کرتے ہیں. اس طریقے سے جو پریڈیٹر جانور ہوتے ہیں، شکاری جانور، وہ بھی صبح صبح نکلتے ہیں اور اپنا رزق تلاش کرتے ہیں. ان کو بھی اللہ رزق دیتا ہے ہر صورت. اگر اسلام کے مطابق زندگی گزارے گا بندہ تو وہ اس کو ٹینشن نہیں ہوگی رزق کی. کہے گا کہ میں کوشش کرتا ہوں، اور ضروری ہے کہ کوشش کرنی ہے. یہ نہ ہو کہ بندہ بیٹھ جائے اور کہے کہ مجھے یہاں پر آ کے رزق دیا جائے گا. یہ بھی ممکن ہے، ہمارا یقین ہے، ایمان کا حصہ ہے. لیکن اگر ہم کوشش کریں گے تو زیادہ موقع پیدا ہوں گے. ٹھیک ہے جی. تو اگر ہم ہیلا کریں گے تو وسیلہ اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے. اس طریقے سے دوسرا بندہ خوش ہو رہے گا، اس کو ٹینشن نہیں ہوگی. وہ کہے گا کہ اسلام کے مطابق میں زندگی گزار رہا ہوں، میں اپنے جو مجھ پہ فرض ہے نماز روزہ ان کو میں پورا کرتا ہوں اس طریقے سے. تو وہ کیا کرے گا کہ خوش رہے گا، اس کو ٹینشن نہیں ہوگی کسی قسم کی. جبکہ دوسرا پرسن ٹینشن لے گا کہ رزق نہیں مل رہا، میں کیا کروں گا، فلان مکان. تو میں نے بتایا کہ اس کی زندگی کسی اور ٹریک پہ بھی جا سکتی ہے. لیکن اس مثال کے اندر جو اسلام کے مطابق زندگی گزارے گا اس کو ٹینشن نہیں ہوگی. یہ تو میں نے رزق کے متعلق بتایا. اس طریقے سے اور کافی ٹینشن ہو سکتی ہیں بندے کو. فرض کر لیتے ہیں ہمارے پاس ایک بندہ ہے، تو اس کو کوئی نہ آ چکا ہے، اس کے جسم کے اندر کوئی ایسی بیماری آ گئی. تو وہ اگر اسلام کا زندگی نہیں گزار رہا تو وہ کہے گا کہ ہائے مجھ سے یہ ایسا کیوں ہو گیا، میرا یہ ایکسیڈنٹ کیوں ہو گیا، میری ایک ٹانگ کیوں فالج ہوگی، مجھے یہ آنکھ کا مسئلہ بن گیا، مجھے ہی کیوں ہو گیا یہ وہ. جبکہ اسلام کے مطابق زندگی گزارے اس کا یقین ہوگا کہ اللہ کہ میں نے یہ سانس لی اوپر، مجھے نہیں پتا کہ یہ نیچے آنی ہے کہ نہیں، اللہ کے حکم سے یہ نیچے آئے گی.
ٹھیک ہے جی، دوسرا بندہ وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے، اگر اللہ نے مجھے اس دنیا کے اندر اس چیز سے محروم کیا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مجھے اجر ملے گا، یقین رکھے گا وہ، تو اللہ اس کی مدد کرے گا ضرور کہیں نہ کہیں سے۔ اور جو کچھ اکثر ہوتے ہیں وہ بھیک وغیرہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں، تو غلط بات ہے، کیونکہ بھیک مانگنا اسلام کے اندر کافی نہ اچھا چیز اس کو سمجھا نہیں جاتا۔ ایک صحابی تھا، اس نے ہاتھ پھیلایا اس طریقے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کر سمجھایا کہ یہ غلط بات ہے، یہ ناپسندیدہ عمل ہے، تو اس نے کہا کہ یہ مجھے ادھار دو، کسی بندے سے ادھار لیے اس نے پیسے، اور جا کے اس نے کلہاڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلہاڑی خرید کے دی تھی، اس نے کہا جاؤ کام کرو۔ اس نے کیا کیا کہ لکڑیاں وغیرہ کاٹی، بیچیں، اس طریقے سے کام کیا، تو کچھ وقت بعد اس نے لاگ کر بتایا کہ یا رسول اللہ کہ دیکھیں یہ وہ پیسے جو میں نے ادھار لیے تھے وہ میں نے قرضہ اتار دیا ہے، اور آج یہ میرا سامان ہے، اور روزانہ میں اتنے اپنے بیوی بچوں کے لیے میں سامان خرید کے لے گیا ہوں، اس طریقے سے۔ مثلاً اسلام کے اندر ہے کہ بھیک وغیرہ نہیں مانگنی چاہیے، اور اپنا کام کرو، ہاتھ پیر ہلاؤ گے تو اللہ کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھ لی ہے تو کینڈلی آپ سے ریکویسٹ ہے، ہمبل ریکویسٹ ہے کہ سبسکرائب کریں میرے چینل کو، ویڈیو کو لائک کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شیئر کرنے سے آپ کو کوئی پیسہ نہیں جائے گا، آپ نے کلک ہی کرنی ہے، کوئی اور دیکھے گا، شاید اس کو کوئی نہ کوئی بات سمجھ آ جائے، اس طریقے سے اس کی بھی ہیلپ ہو سکتی ہے۔ تو کمنٹ میں آپ بتائیں کہ کس مسئلے کے اوپر نیکسٹ ویڈیو بننی چاہیے، اور بتائیں کہ ہم کس طریقے سے مسائل آپ کو فیس آ رہے ہیں اور آپ کس طریقے سے ان کو ٹیکل کرتے ہیں، اور کون کون سے ممکنہ ایک مسئلہ آپ نے بتانا ہے اور کون کون سے اس کے ممکنہ حل ہو سکتے ہیں، یہ بھی بتائیں آپ۔ اور اسلام ہمیں پیاری پیاری کون سی باتیں بتاتا ہے جو مجھ سے میں نہیں بول سکا اس ویڈیو کے اندر، وہ بھی آپ بتائیں۔ تو اس طریقے سے ہوگا کہ آڈینس سے بندہ کنیکٹ کر لیتا ہے، مجھے بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ مسئلے ہیں۔ فرض کریں میں نے تو اپنی ارد گرد کے حالات سے دیکھا کہ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، یہ مسئلہ ہوگا، اس طریقے سے میں نے ویڈیو بنا دی۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھ کے کافی سارے مسائل ہو سکتے ہیں جو مجھے نہیں پتہ تھے، تو وہ آپ ہائی لائٹ کریں کینڈلی۔ دوبارہ پھر ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔